अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करेंगे बेटियों की तरबियत के बारे में। माँ और बेटी का जो रिश्ता है ना बहुत ही खूबसूरत होता है और हर माँ को अपनी बेटी के साथ वो बॉन्ड बनाना चाहिए, वो कंफर्ट उसे देना चाहिए कि वो हर बात अपनी माँ से इजीली शेयर कर सके। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हर माँ को अपनी बेटी से ज़रूर करनी चाहिए, बस वही सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। एक माँ अपनी बेटी को जो एतमाद दे सकती है ना, वो दुनिया में कोई शख्स नहीं दे सकता। और जो चीज़ बचपन में हमें समझा दी जाती है वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती है। इसलिए बेटियों की परवरिश इस तरह से करें कि जब वो बड़ी हों तो वो पुरएतमाद शख्सियत के मालिक हों, वो ख़ुद को कमतर ना समझें। बेटियों के लिए ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लड़कियां बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो उन्हें गुजारनी चाहिए। बहुत सी चीज़ों में वो पीछे रह जाती हैं, हिचकिचा जाती हैं। हमारी सोसाइटी में तो अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई बच्ची अगर कॉन्फिडेंट हो, अपने लिए स्टैंड ले, तो उसकी माँ उसकी आवाज़ को दबा देती है, उसको खामोश करा देती है। हालांकि उसको उसका सहारा बनना चाहिए लेकिन वो उसकी हिम्मत तोड़ देती है। आज के दौर में भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपने बेटों को बेटियों पे तरजीह देते हैं। हालांकि कोई ऐसा काम नहीं है जो एक लड़की ना कर सकती हो, और यही कॉन्फिडेंस आपने अपनी बेटी को देना है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहे कर सकती है। ये सलाहियत अल्लाह ने उसको दी है, हर इंसान को दी है। हमारे यहाँ ना बेटियों की तरबियत इस तरह से की जाती है कि जैसे उनकी ज़िंदगी का मकसद बस शादी करना है। एक बार अच्छी जगह पे शादी हो जाए तो आप कामयाब हो गए। तो ये बात पहले तो आप खुद समझें और फिर अपनी बेटियों को समझाएं कि शादी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और बहुत अहम हिस्सा है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन ज़िंदगी का मकसद नहीं है ये। अपनी बेटियों को घरदारी ज़रूर सिखाएं, उन्हें खाना बनाना सिखाएं, उन्हें घर के कामों में इन्वॉल्व करें, लेकिन साथ साथ उनको ये भी बताएं कि उनका गोल ये नहीं है कि वो गोल रोटी बनाना सीख जाए, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा वो कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी में, और अपना मकसद जो है ना वो उन्होंने खुद तलाश करना है। आपका काम है उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाना और उनको वो एतमाद देना कि वो अपने लिए अच्छा फ़ैसला ख़ुद कर सकती हैं। लड़कियों का ना इमोशनली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात तो करते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बावजूद वो ज़िंदगी गुजारती है जो वो डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि वो इमोशनली वीक होती है। तो इसलिए बचपन से ही अपनी बेटियों को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएं और उन्हें वो एतमाद दें कि वो वक्त आने पे अपने लिए स्टैंड ले सकें, और उन्हें बताएं कि किस तरह से उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठानी है, कहाँ पे उन्होंने स्टैंड लेना है, किस तरह से अदब के दायरे में रहते हुए उन्होंने अपनी बात दूसरों के सामने रखनी है और अपने साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं होने देनी। उन्हें बताएं कि जुल्म बर्दाश्त करना सब्र नहीं है। अक्सर माएँ ना अपनी बेटियों से खुल के बात नहीं करती, वो सब जो उन्हें खुद समझाना चाहिए अपनी बेटियों को वो नहीं समझा सकती क्योंकि शर्म और लिहाज आ जाता है बीच में। हालांकि इस्लाम में चीज़ें खोल खोल के बताई गई हैं और वो सब चीज़ें हमने अपनी बेटियों को बतानी है, उन्हें समझानी है खुद ही। तो हलाल और हराम का जो फ़र्क है वो ज़रूर बताएं अपनी बेटियों को, और हर मामले में, हर रिश्ते में क्या लिमिट्स हैं वो डिटेल में समझाएं। इवन के हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्या लिमिट्स हैं जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वो शादी से पहले ज़रूर अपनी बेटियों को खुद समझाएं, क्योंकि ये ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जिन पे कोई बात नहीं करता, और बाद में जब मामलात ख़राब हो जाते हैं तो फिर ये चीज़ें निकल के सामने आती हैं, लेकिन तब तक चीज़ें इतनी उलझ चुकी होती हैं कि उन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बचपन से ही अपनी बेटियों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं और आहिस्ता आहिस्ता उनके एज के अकॉर्डिंगली उनको अपनी बॉडी के बारे में अवेयरनेस दें। स्पेशली जब बच्चियाँ टीन एज की तरफ जा रही हो ना, तो तब आपका बॉन्ड अपनी बेटी के साथ इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि आप हर चीज़ उसके साथ ओपनली डिस्कस कर सकें और उसे प्यूबर्टी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उसके बारे में बताएं, और जो भी टीन एज की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मेंटली और फिज़िकली जो चेंजेस आते हैं, उस सब के बारे में आप डिटेल में बात करें। बेटियां जब बड़ी हो रही हों तो उन्हें बताएं कि किस तरह से उन्होंने खुद अपनी हिफाजत करनी है और दूसरों की बुरी नीयतों से और बुरी नज़रों से ख़ुद को बचाना है। उन्हें बताएं कि आपके फैमिली में जो भी मर्द हजरात हैं, चाहे वो अंकल हैं या फिर मेल कज़न्स हैं, किस तरह से उन्होंने एक सेफ़ डिस्टेंस रखना है उनके साथ। टीन एज में अक्सर लड़कियां गलत रिलेशंस में इन्वॉल्व हो जाती हैं क्योंकि एज ऐसी होती है, अट्रैक्शन होती है, तो इसलिए टाइम से पहले उनको ये चीज़ क्लियरली बता दें कि कोई लड़का अगर उनमें इंटरेस्ट ले रहा है तो उसकी इंटेंशन क्या होगी। और ये प्यार मोहब्बत जो फिल्मों ड्रामों में दिखाते हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो लड़का सच्ची मोहब्बत करता है वो आपको सबसे पहले इज़्ज़त और एहतराम देता है और हमेशा के लिए आपको अपनाने की ख्वाहिश करता है।
یہ بھی ضرور بتائیں اپنی بچیوں کو کہ لڑکے تعریفیں کر کر کے نا لڑکیوں کو ٹریپ کرتے ہیں، تو جو بے وقوف لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ٹریپ ہو جاتی ہیں، اور جو اسمارٹ ہوتی ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، بریو ہوتی ہیں، وہ اسٹیپ بیک کر لیتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ وہ کتنی قیمتی ہیں، ان کا کیریکٹر، ان کی عزت سب سے بڑھ کے ہے، اور جس طرح سے کیچڑ میں سنبھل کر چلنا ہوتا ہے اسی طرح سے انہوں نے خود کو بچانا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اتنا پیار اور احساس ضرور دیں کہ انہیں باہر کے کسی شخص کی کھوکھلی محبت کی ضرورت نہ ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو گھر میں وہ پیار محبت نہیں ملتا، وہ ترسی ہوئی ہوتی ہیں، اسی لیے بہت ایزیلی دوسروں کے ٹریپ میں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں۔ اور بچیوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ آج کل کا جو دور ہے نا اس میں اتنا دکھاوا، اتنا کچھ ہے، سوشل میڈیا کا نا بہت بڑا رول ہے، اور اس کی وجہ سے لڑکیاں اکثر کمپلیکس میں چلی جاتی ہیں اور وہ کام کر جاتی ہیں پیسوں کے لیے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو یہ بات اچھے سے سمجھا دیں کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کا غلام کبھی نہیں بننا، کیونکہ جس کے پاس جتنا ہونا اس کو اس سے زیادہ کی ہی خواہش ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں اور جو ہے جتنا ہے اس پہ شکر ادا کریں، اور یہ بات بھی انہیں بتائیں کہ یہ جو ریل لائف ہوتی ہے نا یہ ریئل لائف سے بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، یہ سب کچھ اصل میں نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انہیں بتائیں کہ اصل زندگی میں ہر چیز ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، کبھی چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہو جاتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، چاہے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، چاہے ہم جتنی بھی خواہش کر لیں۔ لیکن ان خواہشوں کے ٹھکرائے جانے کے بعد اور ہر طرح کی ناکامیوں کے بعد کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارنا، ہر چیز کو ڈٹ کے فیس کرنا ہے، اور یہ ہمت آپ نے اپنی بیٹی کو دینی ہے کہ کس طرح سے گر کے خود کو سنبھالنا ہے۔ انہیں بتائیں کہ ہر ٹھوکر، ہر ناکامی ہمیں ایک نیا سبق دیتی ہے، اور غلطی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، غلطی کرو، ہر روز کرو، لیکن وہ غلطی کبھی نہ کرو جو آپ کو گناہ لگے۔ اپنی بیٹیوں کو آپ نے ینگ ایج سے ہی سیلف گرومنگ اور سیلف کیئر کے بارے میں بھی بتانا ہے، اور ان کی ایج کے مطابق بتانا ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ میک اپ کرنے کے لیے انکریج کریں یا اسکن کیئر پروڈکٹس لے کے دیں، انہیں بتائیں کہ ان کی اسکن کتنی ڈیلیکیٹ ہے اور کس طرح سے وہ اس کی کیئر کر سکتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نا وائٹنگ کریمز لگانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ 10 سال سے پہلے تو آپ نے اپنی بچیوں کو موئسچرائزر کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں لے کے دینی، اور پری ٹین میں جب ہوتی ہیں یا ٹین ایج کی طرف جا رہی ہوتی ہیں بچیاں، تو پھر ان کو شوق بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی اسکن کیئر کریں یا پھر کوئی میک اپ کی چیزیں لیں، تو آپ اسکن کیئر کے لیے ان کو کوئی اچھا کلینزر، اچھا موئسچرائزر اور سن اسکرین لے کے دے سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہوم ریمیڈیز کچھ ایسی ہیں جو آپ کی بچیوں کے لیے زیادہ بہتر ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بھی نا ہوم ریمیڈیز پریفر کرتی ہوں، اور اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج کون کون سی ہوم ریمیڈیز اپلائی کرتی ہے اور کیا اس کی اسکن کیئر روٹین ہے۔ ڈیٹیل میں پھر میں آپ کے ساتھ ایک الگ سے ویڈیو بنا کے اس میں شیئر کروں گی، کیونکہ آئتل بھی ماشاءاللہ سے اب پری ٹین میں ہے، اور اس ایج میں اگر ہم بچیوں کو تھوڑا سا گائیڈ کریں نا تو وہ بہت اچھے سے اپنی کیئر کرتی ہیں، انہیں شوق بھی ہوتا ہے اور ٹائم بھی ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو میں تو آئتل کو یہی کہتی ہوں کہ ہیلتھی فوڈ کھاؤ، اور اس طرح سے آپ اپنی زیادہ اچھے سے کیئر کر سکتے ہو، اپنی اسکن کے بھی، اپنی بالوں کی بھی، اپنی ہیلتھ کی بھی۔ اچھا، موسٹلی لڑکیاں وہی کرتی ہیں جو ان کی مائیں کر رہی ہوتی ہیں، تو آئتل کیونکہ مجھے دیکھتی رہتی ہے، اس لیے شاید اس کو بھی نیچرل چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے۔ سیلف گرومنگ میں اچھے اور مناسب کپڑے پہننا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، تو اپنی بیٹیوں کو لباس پہننے کا اصل مقصد بتائیں، اور اپنے مذہب، اپنی سوسائٹی اور اپنی فیملی کے جو باؤنڈریز ہیں ان کے مطابق ان کا لباس ہونا چاہیے، یہ چیز سمجھائیں، اور یہ آپ کو ارلی ایج سے ہی سمجھانا ہوگا۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سلیو لیس اور اس طرح کے کپڑے پہنائیں گی تو وہ بڑے ہو کے بھی اس طرح کے کپڑے پہننے کی خواہش کریں گی۔ اپنی بیٹیوں کو کوئی نہ کوئی ہنر بھی ضرور سکھائیں، کیونکہ آج کل کے دور میں نا پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہنر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ وقت آنے پہ ایک لڑکی فائنینشلی اسٹرانگ ہو سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنی بچیوں کو آپ یہ کہیں کہ وہ اپنا کریئر جو ہے اس پہ فوکس کریں اور باقی چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں۔ پڑھائی اور ہنر اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، تو کبھی کوئی ایسا ٹائم آئے جب اس کو ضرورت ہو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کی، تو وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو سکے، اسے کوئی مشکل نہ ہو اس ٹائم پہ۔ آج کل ویسے جتنی مہنگائی ہے نا اس میں ایک انسان کے لیے تو بہت مشکل ہو گیا گھر چلانا، تو سبھی اگر کنٹریبیوٹ کریں تو ایک اچھی لائف آپ گزار سکتے ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کو کوئی نہ کوئی ایسا اسکل ضرور سکھائیں کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے بھی اچھی ارننگ کر سکیں۔ کوئی لڑکی جب فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے نا تو اس سے ایک الگ ہی کانفیڈنس آتا ہے اس میں، اور آج کل کے دور میں تو پیسے سے ہی عزت ہے، پیسے سے ہی سب کچھ ہے۔
تو یہ سارے معاملات آپ نے خود اپنی بیٹی کو سمجھانے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی اس کو ضرور بتائیں کہ کبھی بھی زندگی میں کسی معاملے میں لڑکوں کا مقابلہ نہیں کرنا، ان کے برابر نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر نہیں بنایا اور ایک جیسا بھی نہیں بنایا۔ لڑکے اور لڑکیاں جس طرح سے دیکھنے میں مختلف ہیں، اس طرح سے ان کا سوچنے کا انداز بھی مختلف ہے، ہر لحاظ سے مختلف ہے۔ اور اگر ہم کیلکولیٹ کریں نا تو ویمن رائٹس بہت زیادہ ہیں اسلام میں، تو ہم ہر طرح سے فائدے میں ہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوتا۔ لاسٹ میں ایک چیز کہوں گی جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میری نظر میں، وہ یہ کہ اپنی بیٹیوں کو اللہ سے محبت کرنا سکھائیں۔ ایک بار ان کا تعلق بن گیا نا اللہ کے ساتھ، تو ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، اور یہ سب سے بہترین چیز ہے جو ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے کر سکتی ہے، اور ہم تو بس کوشش کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں ان کی اچھی قسمت کے لیے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں آپ سے، ان میں سے کوئی بات تو آپ کے دل تک ضرور پہنچی ہوگی۔ تو بس اسی بات کی وجہ سے نا ویڈیو کو لائک کریں اور دوسری مدرس کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنا ایکسپیرینس بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا۔ وہ باتیں جو میں نے مس کر دی ہیں، اسکپ کر دی ہیں، وہ آپ شیئر کرنا۔ تو بس ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔